والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احباب ذی وقار، ہر انسان اس خواہش کو لے کر دنیا میں جی رہا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹ لے، اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے اور رب ذوالجلال اس کی کوتاہیاں ختم کر کے اسے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑا عظیم مقصد ہے کہ جس کے لیے ہر مسلمان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور پھر احادیث کی روشنی میں وہ اپنے انجام کو متعین کر لیتا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا وہ ناراض ہے۔ اگر میں نے اس کے دیے ہوئے سانس ایمان کی فضا میں لیے ہیں تو یقیناً میرا ہر سانس، میرا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور اگر میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی کفر کی اندھیر کوٹھریوں کے اندر میں نے اپنے دن رات گزارے ہیں تو پھر میرا رب مجھ سے ناراض ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں توبہ کروں۔ اور جب انسان توبہ کے رستے پر چلتا ہے تو پھر اسے اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کی اگلی پچھلی کوتاہیوں کو ختم کر کے اتنی جگہ اس کی نیکیاں رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا۔ جب بندے اللہ سبحانہ و تعالی کے رستے پر چلتے ہیں تو دو گروہوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ وہ کہ جس کو دنیا اور آخرت میں رب کا ساتھ چاہیے، جو اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہم دنیا میں اگر کوئی بھی سانس لیں تو اپنے رب کے نام کا لیں، ہم کھائیں تو اپنے رب کے نام کا کھائیں، ہم زندگی گزاریں تو اپنے رب کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس جستجو میں گزار دیتے ہیں کہ ان کا رب راضی کیسے ہوگا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو شیطان کے بندے ہیں، کھاتے رحمان کا ہیں لیکن نام وہ شیطان کا لیتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی وہ گزار رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی بغاوت، سرکشی اور نافرمانی اتنی ہے کہ وہ رحمان کو کچھ بھی نہیں خیال کرتے، بلکہ اپنی طرف سے کچھ جھوٹے معبود بنا کر ان کو رحمان کے برابر کھڑا کر کے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ مالک الملک نے کہا تھا کہ لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ یہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، نہ زندگی عطا کرنے والے ہیں، نہ کسی کا نقصان کریں، نہ کسی کا فائدہ کریں، نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ چل سکیں، نہ کھا سکیں، نہ پی سکیں۔ ان کے پاس تو کوئی قدرت، کوئی صفت موجود ہی نہیں کہ یہ رب ذوالجلال کے ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ان کے اندر تو اتنا درجہ ہی نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ٹک سکیں، تو تم کیسے ہو؟ اس لیے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب بڑا پاک ہے، وہ عزتوں والا ہے، ان کی باتوں سے وہ بہت اونچا ہے، وہ بلندیوں والا رب ہے۔ اب ان دونوں گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ایمان والے گروہ کو، جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کے سپرد کیا ہوا ہے، ان کو اللہ رب العالمین پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر تو دنیا اور آخرت میں چاہتا ہے کہ رب کی رحمت اترے، برکتیں تجھے ملیں اور تو کامیابیاں سمیٹ لے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرتے رہو۔ ایمان والو، عام لوگوں کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا، اللہ نے تمہیں مخاطب کیا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ ساری دنیا سے ہٹا کر ایک ایسا گروہ
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہے، جو آپ کا حمایتی ہے، جو اللہ کے حبیب کو اپنا حبیب سمجھتا ہے، جو اللہ کے رسول کی سنتوں پر دل ہار دینے والا ہے، کہا یا ایھا الذین آمنو، مالک کسی یہودی کو عیسائی کو مخاطب نہیں کر رہا، وہ تمہیں مخاطب کرتا ہے، تم اس کے اولین مخاطب ہو، اصبروا، صبر کرتے رہنا اگر کامیابیاں چاہتے ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی بالکل آخری آیت ہے، اصبروا، صبر کرنا ہے۔ صبر کے 3 معنی ہوتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ صبر 3 جگہوں پر ہوتا ہے۔ جتنے بھی صبر کے درجے ہیں ان کو اہل علم نے 3 حصوں میں بیان کیا ہے۔ پہلا حصہ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ صبر کا لغوی معنی ہے رکنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا۔ معنی یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالی کا دیا ہوا کھاتا پیتا ہے تو کبھی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے کہ وہ اپنے رحمان کی نافرمانی کرتے ہوئے پکڑا جائے، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اپنے نفس کا شکار نہ بنے، نفس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اس کا نفس اسے نیکی کی راہ سے ہٹائے گا، شیطان اسے وسوسے ڈالے گا۔ اسے کہا کہ صبر کر، رک جا۔ اے اللہ کہاں پر رکوں؟ اپنے ایمان پر رک، کیونکہ تجھے رب نے یہ کہہ کر مخاطب کیا اے ایمان والو، تو ایمان والا ہے، اپنے ایمان پر ڈٹ جا۔ اور جب بندہ اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اسے عبادت میں لطف آنے لگتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خوبیاں جس شخص کے اندر آ جائیں وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا ہے، اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، دنیا کی ساری محبتیں، الفتیں، عشق، مشوق سارے ایک طرف، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف ہو، یہ سب کو قربان کر کے سب کے اوپر سے ہو کر اپنے رب اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا، یہ حقیقی محبت والا، اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ اور صبر کا پہلا درجہ بھی یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کرے، گو کہ اس کا دل نہیں کر رہا، گو کہ اس کا نفس چھڑوا رہا ہے اپنے آپ کو، گو کہ اس کا نفس اسے دور لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن یہ اپنے رب کی بندگی کرنے کے لیے اپنے نفس کے گھوڑے کو کچلتا ہے، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے، تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا اٹھنا نفس میں اندر کمزوریاں پیدا کرے گا، تیرا نفس تجھے بہکا نہیں سکے گا، تو اپنے رب کے رستے پر سیدھا سیدھا چلے گا اور تیری زبان میں رب اثر ڈال دے گا، تو بولے گا لوگ مان لیں گے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، دوسرا صبر کا دوسرا درجہ جو انسان جہاں پر کرتا ہے، الصبر علی محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انسان اپنے آپ کو روکے، صبر کا معنی رکنا، انسان اپنے آپ کو روکے۔ جھوٹ بولنے کا موقع ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے جھوٹ بول کر، لیکن صبر کرے اور رک جائے، جھوٹ نہ بولے۔ یا کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کے مال کو ہتھیا سکتا ہے، بڑی آسانی سے اللہ رب العالمین کے بندوں کو بہکا سکتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، یہ رک جاتا ہے۔ اس کا نفس اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر اس کو آواز آتی ہے کہ اے اندھیرے میں گناہ کرنے والے، وہ دیکھ رہا ہے جس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اس سے کچھ بھی چیز اوجھل نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں چھپ کر کالا کرتوت کر لو گے، لیکن یہ مت بھولو کہ جس رب نے یہ کالا اندھیرا پیدا کیا وہ کالے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی لیے اہل علم کے ہاں اس چیز کو بہت اونچے درجے کا صبر شمار کیا گیا ہے کہ بندہ قوت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی صبر کرتے ہوئے اللہ کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب نہ کرے۔ اور تیسرا صبر
الصبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ صبر کا اظہار کرے، صبر کرے، چیخو پکار نہ کرے، لوگوں کے درمیان جزا فضا کا اظہار نہ کرے، سینہ کوبی نہ کرے۔ اسی لیے اہل علم نے 4 حالتیں ذکر کی ہیں۔ وہ بندہ جس کے اوپر مصیبت آئے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ کرنا چاہیے، اسے سوچ لینا چاہیے کہ زخم بندے کو شکر تک لے کر جاتے ہیں، اور شکر کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ شکر کے تک پہنچنے کے لیے بندہ 3 سیڑھیوں پہ پاؤں رکھتا ہے، اسی لیے 4تھا درجہ شکر کا رکھا گیا۔ پہلا درجہ، انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اپنی زبان سے اظہار کرتے ہوئے کہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ انتہائی چھوٹے درجے کے اوپر ہے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اس کو اعتراض ہے۔ جیسے کئی لوگوں کے ہاں فوتگی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کو ہمارا گھر ملا تھا، اللہ نے ایسا کام کر دیا۔ کسی کے کاروبار میں لاس ہو جائے وہ بھی یہ کہتا ہے اللہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ میرے ساتھ نہ جانے کیا کر رہا ہے۔ میرا بھائی، ہم یہ باتیں اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی ماں کے بارے میں کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور وہ رب جو سب کا خالق و مالک ہے، ہم کتنے آرام سے اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نکال لیتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا تو اپنے سر کے اوپر ہاتھ مار کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی اہل علم کے ہاں اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنے والا بندہ ہے، یہ بے صبرہ ہے، اس میں صبر نہیں ہے۔ کوئی مصیبت آئی تو یوں ماتھے پہ ہاتھ مار کر بندہ بیٹھ جائے، یہ درست عمل نہیں۔ اور بعض لوگ تو اس سے بھی آگے جا کر سینہ کوبی کرتے ہیں، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں، اپنے بال نوچتے ہیں، اپنے چہرے پر ناخن مارتے ہیں، جسے ماتم کرنا کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خاتون جس نے نوحہ کیا، ماتم کیا اور اپنا سینہ پیٹا، اپنے چہرے کو نوچا، اپنے بال اس نے اکھاڑنے کی کوشش کی، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو زمین اور آسمان کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر لٹکائیں گے، اس حال میں کہ کانٹوں والی قمیض ہوگی اور تیزاب والی شلوار اس کی ہوگی۔ اللہ اس کو اس بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرے۔ اور دوسری طرف جو بندہ اس کیفیت سے اگلے درجے پہ آتا ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ انسان نہ تو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے اللہ رب العالمین پر وہ ناراض ہو، نہ اپنے جسم سے کوئی کام کرے، لیکن جب اس پر مصیبت آئے تو مصیبت میں وہ یہ سمجھ لے کہ بس یہ میرے اوپر مصیبت آئی ہے، اللہ کے بارے میں کچھ نہ سوچے، کہہ دے کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، لیکن کیا کرے کہ اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی اس مصیبت پر خاموشی اختیار کر لے، اور اس مصیبت کو ناپسند کرے کہ یہ مجھ پر کیوں آ گئی۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے، وہ اللہ کو کچھ نہیں کہتا پہلے آدمی کی طرح، بس خاموشی اختیار کرتا ہے اور مصیبت کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی چھوٹا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مصیبت آتی ہے اور وہ وہاں صبر کا اظہار کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، تو یہ بندہ صابر ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے پہلا اور بہترین درجہ ہے کہ بندے کے اوپر مصیبت آئے اور مصیبت میں نہ وہ اپنی زبان سے کچھ بولے، نہ اپنے دل کے اندر اللہ کے بارے میں کوئی غلط سلط خیال لائے، بلکہ صبر کرے، اور صبر کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں اس حال پر خوش ہوں، تیرے لیے ساری تعریف ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو آپ کہا کرتے الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ جس حال میں بھی ہیں تیری ساری تعریف ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا اسبرو، ایمان والو صبر کو تھامے رکھو، اللہ کی قسم اس صبر کے اوپر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ اللہ نے اپنے نبیوں سے کیا کہا، اصبر علی ما یقولون،
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جائے گا۔ لوگوں کی باتوں پر صبر کرو، دیکھو ہمارے بندے داؤد نے کیسے صبر کیا، ہمارے بندے عیسیٰ نے کیسے صبر کیا۔ دیکھو یہ صبر کی بڑی بڑی تصویریں کہ جنہوں نے صبر کے ایسی ایسی مثالیں چھوڑی کہ آج جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم ان کے پاس کو بھی نہیں ہیں۔ ہم تو لوگوں کی بات پر صبر نہیں کر پاتے، کوئی بندہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر جائے ہم اس پر صبر نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے ساری آیات ایک طرف کر دیں، ایک آیت نکال کر اس ٹکڑے کو پڑھ کر دیکھیے، پورے اعمال کے اندر کوئی اور ٹکڑا ایسا نہیں ملتا، سارے اعمال کے اجر اللہ نے بتا دیے، لیکن صبر کی جب بات آتی ہے تو رب کہتا ہے میں ساتھ ہوں صبر کرنے والے کے، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، اس کو خوشخبری سنا دو۔ اور پھر آخر پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسرا عمل جو اللہ کے رسول نے بتایا اس آیت کے اندر ہے وَصَابِرُوا، ڈٹے رہو، دشمن کے خلاف ڈٹے رہو، اور آپس میں نیک اعمال پر بھی ڈٹے رہو۔ نیک اعمال پر میرا بھائی استقامت اختیار کیجیے، نیک اعمال پر ڈٹے رہنے کی کوشش کیجیے۔ بات لمبی تو نہیں ہو رہی؟ نیک اعمال پر استقامت اختیار کیجیے، ڈٹے رہیے۔ اس پر ڈٹے کیسے رہنا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ کہہ رہا ہے رب سلم رب سلم، اے میرے رب سلامتی کرنا، اے میرے رب سلامتی کرنا۔ میں نے اسے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہم 4 بھائی تھے، میرے 3 بھائی فوت ہو چکے ہیں، اور تینوں اپنی موت کے وقت شیطان نے ان کو بہکا دیا اور وہ کلمہ کی بجائے کلمے کا انکار کر کے مرے، اور میں ایک باقی رہ گیا ہوں، پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے۔ میں اپنے رب سے اس وقت کی سلامتی مانگ رہا ہوں۔ استقامت، نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا بندے کو نیک موت دلا دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، ان کے پاس بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، انتہائی بڑے پہاڑ جو نیکیوں کے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی ساری نیکیاں ہوا میں اڑا کر ضائع کرتے ہیں، ایک نیکی بھی ان کی باقی نہیں رہنے دے گا، حالانکہ یہ بڑے نیکوکار لوگ ہیں۔ پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ کیا یہ گنہگار ہوں گے؟ کہا نہیں، ان کے پہاڑ دیکھو، یہ کیسے گنہگار ہو سکتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے، اور فرمایا اللہ کے رسول نے، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے، اے میرے صحابہ وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، اور راتوں کو تہجدیں ادا کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن ان کا جرم یہ ہوگا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، وہ 4 بندوں میں بیٹھ کر تو نیک ہوں گے، لیکن جب اکیلے تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے ہر حرام کردہ کام کا ارتکاب کریں گے، ہر گندے کام کا ارتکاب کریں گے۔ میرا موبائل، لیپ ٹاپ یوز کرنے والا میڈیا، ان سب کو میرا بھائی میں نے دیکھنا ہے کہ میں ان کو کون سی چیزیں دیکھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا صابرو، ایمان والو ڈٹے رہو، استقامت اختیار کیجئے، ڈٹے رہیے اپنے دین کے اوپر، اپنے ایمان پر، اپنے منہج پر، اپنے عقیدے پر۔ اور آخری حکم جو اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت میں دیا وَرَابِطُوا، اور آپس میں مرابطہ کرو۔ مرابطہ کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کہ سرحدوں پر بیٹھ جانا اور دشمن کے خلاف چوکنے رہنا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو حکم دیا اس کی تشریح حدیث کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 اعمال میں تمہیں ایسے بتاتا ہوں کہ جس کے کرنے والے کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر اونچے درجے عطا کرے گا، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ پہلا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا
انتظار کرنا، یہ اصل میں سرحدوں پر پہرا دینے کے مترادف ہے کہ بندہ ایک نماز ادا کرے، اس کے بعد اپنی اگلی نماز کی فکر میں پہرا دیتا رہے، اس کے بارے میں فکر مند ہو کہ میں نے اگلی نماز ادا کرنی ہے، یہ حقیقی پہرے دار۔ دوسرا عمل اسباغ الوضوء علی مکارہ، جب مشقت کے دن ہو، سردی کے دن ہو، جب بندے کا دل نہ کر رہا ہو، اس وقت وضو کرنا۔ اور تیسرا وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف چل کر جانا اور کثرت سے چل کر جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عذاب قبر بندے کے پاؤں کی طرف سے آئے گا تو اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اس عذاب کو ختم کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہمیں